السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ بحیثیت آرمی افسر میں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس وجہ سے جب کہیں اور جہاں کہیں بھی میں اس خطرے کو محسوس کرتا ہوں، ملک کے مفادات کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہو یا افراتفری کا اندیشہ ہو، تو میں حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو، فوجی بھائیوں کو بھی، سول بھائیوں کو بھی، سب بھائی ہیں، یقین کیجیے دل کی دھڑکن ہے۔ میں خیر خواہ ہوں آپ کا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں یا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، لیکن اپنے ملک کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ اور جب دیکھ رہا ہو کہ حالات ایسے بن رہے ہیں، چونکہ نیچے جو بندے باہر ہیں ان کو پوری معلومات ہوتی ہیں، کئی دفعہ اوپر والوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں، وہ کم علمی کے اندر کوئی جلد بازی میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تو پھر پریشانی ہوتی ہے بعد میں۔ تو یہ جو عمران خان کے خلاف ایک کیس دائر ہوا ہے، ایک تو دہشت گردی کا اور یہ دوسرا توہین عدالت کا، تو جہاں تک میں سمجھا ہوں، یعنی ان کی پورے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے، تو یہ دونوں کیس ان کے اوپر بنانا یہ بہت ہی زیادتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ ہمیشہ عمران خان دہشت گردی کے خلاف بولتے ہیں، خود انہی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر یہ کہ جو آدمی ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دے، اپنی پارٹی کو تعلیم دے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے جلسوں کے اندر وہ عدالت کو بھی مخاطب ہوتے ہیں، تو اب انہی کے اوپر توہین عدالت کا، اور وہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ توہین نہیں بنتی ہے، وہ ایک سیاسی انداز سے اور لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے جو ان کے کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی تو مرہم رکھنا تھا، کیونکہ اس زیادتی کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس جج کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ بلکہ واضح اگلی بات پچھلی بات کی وضاحت کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر وہ قانونی کارروائی کا لفظ استعمال نہ کرتے تو پھر کوئی ادھر لے جا سکتا تھا، لیکن جب قانونی کارروائی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اور بڑے زور دے کے کیا ہے، تو پھر کہنا کہ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ انا کا مسئلہ ہے، یہ بالکل ایک کوئی پلاننگ ہے، اندر پھر سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ ملک کے اوپر ہے اگر آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیونکہ ان کا ایک کیریئر ہے، ماضی ہے، وہ دبنے والے نہیں ہیں، وہ واقعی مقابلہ کرنے والا ان کے اندر ایک چیز ہے۔ تو ایسے باصلاحیت انسان کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرو، اس میں تمہارا معاملہ ہے۔ تو باقی جہاں تک اب میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں، دیکھیے عمران خان صاحب کبھی زندگی میں غلطی نہ کرنا کہ اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے اور پھر غلطی کو مان لیں، معافی مانگ لیں یا معذرت والا انداز اختیار کر لیں، یا کوئی اس میں سے الفاظ میں سے ایسی چیز نکلی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہے، ذرا برابر غلطی نہیں ہے، بلکہ پوری طرح ایک قوم کی خیر خواہی ہے۔ اور ایک آپ کا جو بیان ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ ججز کو بھی ہماری عدالت کو، سپریم کورٹ کو اس انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی توہین نہیں ہوئی کسی قسم کی۔ باقی ہاں، عمران خان صاحب آپ کے اندر جو ایک پرابلم ہے وہ اس کی میں نشاندہی کروں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی حمایت کر رہا ہوں پارٹی کی وجہ سے۔ میں پارٹی میں بھی نہیں ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں، یقین کیجیے میں اللہ کی پارٹی میں ہوں۔ اللہ کی بھی ایک پارٹی ہے، یاد رکھیے، اور جو اللہ کی پارٹی ہے وہ سب پر ہیوی ہے۔ دنیا میں بھی اس نے غلبہ پکڑنا ہے، اور دنیا میں اس کو کامیابی ملے یا نہ ملے، جنت الفردوس انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں تو اللہ کی پارٹی میں ہوں، میں تو اس جمہوریت کے نظام کو ہی نہیں مانتا ہوں۔ اب اس کے اوپر آپ توہین لگائیں کہ ہمارے پتن آئین کی خلاف ورزی کر دی، بالکل میں اس کو شیطانی نظام کہتا ہوں، یہ ایک طاغوتی نظام ہے اور بدترین نظام حکومت ہے یہ جمہوریت۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناانصافیاں ہیں، اس کے اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے میں کہوں گا کہ اب بلکہ خود آپ کہیں کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، اسی طاغوتی نظام کے اندر ہے کہ آپ کبھی دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یعنی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چاہے اقتدار آپ کو مل جائے، لیکن جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب تو آپ کو کہنا چاہیے کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم گویا ایک اکثریت آپ کے ساتھ ہے،
تو اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر ایسے آدمی کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو آخر میں وہ کیا کرے گا بتائیے. ایک بلی کو بھی اگر آپ کمرے کے اندر بند کر کے اس کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ تو آپ کے اوپر حملہ کرتی ہے، اور حملہ بڑا خوفناک ہوتا ہے وہ. تو جو میں حالات دیکھ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، وہ بڑے خطرناک ہیں. خاص کر یہاں بحرین میں دیکھ رہا ہوں عوام کے ساتھ، چونکہ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جو عوام کے دلوں کے اندر ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی ہے ہمارے افواج کے خلاف. یہ بہت خوفناک ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یقین کہ جب میں کسی کو، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے یہ بھی فوجی افسر ہے، لیکن وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ سر آپ افسر ضرور ہیں لیکن یہ آپ برا مانیں یا نہ مانیں لیکن ہے یہ اسی طریقے سے ہے. یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اپنے انداز سے وہ جو گفتگو کرتے ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کے ایک تعلق ہے اپنی قوم کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ہمیشہ بچپن سے اپنی فوج کو عزت کرتے آ رہے ہیں، بڑا احترام جب ہمارے علاقے میں آتے تھے تو ہم کوئی لسی لے کے آ رہا ہے، کوئی شربت لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے کسی فوجی کے لیے، لیکن اب جو ہے وہ محبت باقی نہیں ہے. اور مجھے خطرہ ہے، یقین کیجئے میرے فوجی بھائیوں، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہونا شروع ہو جائے جو میں نواز شریف اور اس کی اولاد کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا فائدہ اتنی دولت کا، کیا فائدہ اتنی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو جدھر نکلتے ہیں لوٹ چور ڈاکو ڈاکو. بتاؤ یہ کوئی عزت ہے؟ ایسی پیسے سے تو مر جانا بہتر ہے. یقین کیجیے عوام کے دلوں کے اندر عزت ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی واقعی آپ سے اگر نفرت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرے، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی فرما برداری کریں، آپ توحید کی دعوت دیں، شرک کا رد کریں، ان باباؤں اور کاکاؤں کے خلاف بولیں. اس دن مجھے بڑا اچھا لگا، ایک پرانا انٹرویو عمران خان صاحب کا وہ میں نے دیکھا، بالکل نوجوان لڑکے سے تھے جس طرح ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی کون سے بابا کو آپ مانتے ہیں، کس کو؟ ان کا میں بابوں شابوں کو نہیں مانتا ہوں، میں ان پر بلیو نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کو عزت دا. مجھے خوشی ہوئی، میں کہا دیکھو ان کی بنیاد کے اندر وہ چیز ہے. لیکن اب حالات کی وجہ سے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جا کے انہوں نے مزار پر بھی جا کے سجدہ کیا ہے، اور یہاں انہوں نے اپنا امام ضامن بھی باندھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یا علی مدد کا پٹا باندھا ہے. یہ جو ہے نا عمران خان صاحب ان چکروں میں نہ ہیں. یقین کیجئے اس وجہ سے آپ کی ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور پھر نہ پوری قوم آپ کو بچائے گی، نہ پاکستان بچائے گا، نہ پوری دنیا میں جو آپ کے فینز ہیں وہ آپ کو وہاں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی. بلکہ اس دعوت کو لے کر اٹھیں. یقین کیجئے میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں. قوم آلریڈی آپ کے ہاتھ میں ہے. بس وہ جو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کسی الیکشن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی فنڈ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کوئی فنڈز لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اپیل نہیں کرنی پڑے گی. اور آپ کے قرضے اگر چٹکیوں میں زیرو پر نہ آ گئے تو کہنا اسلام کے وعدے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، صرف دل بہلانے کے لیے. لیکن نہیں، یقین کیجئے نہیں، اسلام ایک سچا دین ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے، اپنا سسٹم رکھتا ہے، اور شکنجے کے اندر جکڑ دیتا ہے چیز کو. تو لہٰذا میں آپ کی رہنمائی دینی نقطہ نظر سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن اور حدیث کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اور ایمان عقیدے کی مجھے سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، توحید کی سمجھ دی ہے. میں شرک کو پہچان گیا ہوں، اور میں پوری طرح اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہی اسلام اپنا رنگ دکھائے گا جو 1400 سال 1500 سال پہلے اس نے دکھایا تھا. اور پاکستان واقعی یہ اللہ کا کوئی منصوبہ ہے میرے پیارے بھائیو. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاک سرزمین. اس زمین کو ہم پاک کریں گے سب سے پہلے شرک سے. اگر ایک شرک بھی باقی ہے یاد رکھنا، ایک پیر بھی اگر موجود ہے جو پنڈلیاں دبوا رہا ہے اپنے مرید سے، اور ایک بھی جس نے نیچے بٹھائے ہوئے ہیں لوگ اور خود اوپر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یا ایک بھی مزار اور ایک بھی کوئی غیر اللہ کو نظر و نیاز کرنے والا، نعرے لگانے والا، واسطے وسیلے والا، جب تک یہاں پاکستان کے اندر ہے یہ پاک سرزمین آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم صحیح معنوں میں اس کو پاک سرزمین بنائیں گے. یقین کیجئے نیا پاکستان بنائیں گے جس میں واقعی لا الہ الا اللہ ہوگا. آپ کتنا زور دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر، لیکن تھوڑا سا اس کو کھولیں نا. آپ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، بس امریکہ سے نہیں ڈرنا ہے. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بھی ہیں اس میں، لیکن تھوڑا سا اور کھولیں نا. اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، مشکل کشا نہیں، کھوٹی کھری نہیں کر سکتا، واسطہ وسیلہ نہیں، رکوع اور سجدہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے ختم کریں گے. پاکستان سے جب طاقت آئے گی ساری چیزیں ختم کریں گے. تو یہ آپ اعلان کریں. پھر میں دیکھتا ہوں آپ کے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے. ہو سکتا ہے تقریر جب آپ ختم کریں تو آدھا گراؤنڈ خالی ہو چکا ہوگا، اور اوپر سٹیج بھی، اور ہو سکتا ہے کرسیاں اٹھا کے آپ کو ماریں، کیونکہ توحید کے راستے میں تو مار کھانا پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ کی جب دعوت دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں، تو کیا حال ہوا تھا؟
تو یہاں یہ گانا بجانا میوزک سب کچھ ڈانس اور یہ فحاشی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ایک نعرہ لگا کے اور مدینہ ریاست بنا دیں گے، تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی ہے، اپنے مالک اور خالق کو دھوکہ دینا اور مذاق اڑانا۔ یہ کلمے کا مذاق ہے اس انداز سے کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیں اور پھر نعرے کے اسی دوران جناب نعرہ حیدری لگے، یا علی مدد، وہ شیخ رشید نے لگایا تھا، اور اس طرح کے نعرے۔ یہ تو اللہ کے دین کا مذاق، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ اور میں اپنے فوجی بھائیوں کو پھر کہوں گا، میں 70th PMA لانگ کورس کا ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ، PA نمبر 23232، اور میں خیر خواہ ہوں آپ کا۔ آج سے 37 سال پہلے یہی بات میں نے اپنی یونٹ میں بھی کہی تھی، اب یہاں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح میں شرح صدر ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے، جہاد کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ یقین کیجیے، ذرا بھی ذہنی مربوط نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، یقین کیجیے، جب ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، دائیں طرف بھی 3 جرنیل ہیں کہ 4، بائیں طرف بھی 4 جرنیل کھڑے ہیں، اور وہ اپیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل برادری ہمیں یہ کرو، قرضہ دو، ہمیں مارے گئے، یہ ہوگا۔ یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں IMF کو قرضہ ریلیز کرانے کے لیے پتہ نہیں کس سے سفارش کرائی، اس وقت بھی مجھے دکھ ہوا تھا۔ آپ یقین کریں، ایمان عقیدے کی بات کی طرف آئے، میری بات مان لیں، آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا پڑے گا، بالکل نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو سچی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کے دین کا نافذ کیا جائے گا، ایمان عقیدے کی حکومت ہوگی، تو پھر سب سے پہلے میں جو احتساب شروع کروں گا، سن لو میرے پیارے بھائیوں، وہ میں اپنی فوج سے شروع کروں گا، کیونکہ میں خود فوجی ہوں۔ سب سے پہلے اپنوں سے یہ ہوتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑنا شروع کر دینا، یا بڑوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو پکڑنا شروع کر دینا، یہ تو قومیں ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا تھا تو سب سے پہلے پرسنل ایگزامپل پیش کی تھی کہ سود کا خاتمہ اور ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے، اور جتنا سود ہے اپنے چچا کا نام لیا کہ ان کے ذمے یا وہ لین دین سب میرے پاؤں کے نیچے ختم، جو لینا ہے وہ معاف کیا، جو دینا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ جنگ ہے، سود لینا بھی سود دینا بھی۔ تو یہ ساری چیزیں دوبارہ انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، یقین کیجیے۔ آپ ذرا یقین تو کریں اس بات کے اوپر، دیکھنا پوری دنیا کے اندر ہل چلنا مت چاہیے تو مجھے کہنا، اور کوئی تمہارا بال پھیکا نہیں کر سکے گا، یقین کیجیے، بال پھیکا نہیں کر سکے گا کوئی۔ سارے قدموں میں آئیں گے، ڈھیر ہوں گے، جزیہ دیں گے۔ فرانس جزیہ دے گا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو انگلینڈ جزیہ دے گا آپ کو، اور امریکہ جزیہ دے گا۔ آج روس کے پاس جاتے ہو، چائنا، یہ جزیہ دیں گے۔ یا تو کہو اسلام کی سچی بات نہیں ہے، اللہ کی طاقت ذرا کمزور ہو گیا، اللہ بوڑھا نہیں ہوا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ نہیں بوڑھا ہوا، یاد رکھیے۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی حالت میں ہے، ہمیشہ سے ایک ہی حالت میں ہے، لمحہ برابر اس میں کمی نہیں ہے، اس کی اقتدار میں کوئی اضافہ نہیں، کمی نہیں ہے۔ وہ آپ سے آپ محمود ہے، وہ آپ کی پشت پناہی پر ہوگا۔ پھر سارے جب اس کے قوانین نافذ کریں گے نا، اور جو راستے میں آئے گا نا وہ منہ کی کھائے گا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے بدماشوں نے منہ کی کھائی ہے، اور اس ایمان عقیدے کے زور کو نہیں روک سکے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے موقع ہے، آپ کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں کریں گے تو اس کے بعد سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جرنیلوں سے ڈرتا ہے، نہ چیف جسٹس سے ڈرتا ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے ڈرتا ہے، نہ وڈیرے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ان وڈیروں سے کون جان چھڑائے گا؟ ان مظلوموں کی جو ویڈیو کئی میں دیکھتا ہوں، سندھ کے، بلوچستان کے، انسانیت جکڑی ہوئی ہے ان کے ظلم اور زیادتیوں کے اندر، ان زرداریوں اور ان وڈیروں کے اندر۔ ان کو کون چھڑائے گا انسانوں کی غلامی سے، جب تک ایمان عقیدہ نہیں سامنے آئے گا۔ مسلمان جب جاتے تھے، دوسرے جب پوچھتے تھے کیوں آئے ہو یہاں، وہ کہتے تھے ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ انسانوں کی غلامی، یہ غلامی ہے عمران خان صاحب، جو آپ کہتے ہیں نا غلامی نہیں منظور ہے، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں ذرا برابر پیچھے ہٹنے والا معاملہ نہیں ہے، اور معذرت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، ورنہ آپ بالکل ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے معذرت کا لفظ استعمال کیا کہ تو انہیں عدالت جو میں نے کی ہے، یا وہ کچھ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو بالکل کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ایمان عقیدے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو شرک آپ سے ہوئے ہیں للہ، اللہ سے بھی معافی مانگیں، تنہائی کے اندر بھی، اور قوم کے سامنے اس کا اعلان کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ مشرک نہیں ہیں، آپ مومن ہیں۔ اس طریقے سے کہیں کہ میرے جو سجدہ کیا ہے وہ گل شکر، یا اور جو میں نے یا علی مدد کا پٹا بنوایا ہے، یا یہ نظام سے بھی برات کر دیں، یقین کیجیے کوئی آپ کو اب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ جمہوریت یہ ایک مشرکانہ دین ہے اور مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قوم میرے ساتھ ہے، اس انداز سے کہیں، تربیت کریں قوم کی،
اور انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں اس معاملے میں، چونکہ اللہ نے مجھے فہم و فراست دی ہے ایمان عقیدے کے حوالے سے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے توحید کی سمجھ آ گئی ہے، شرک کا میں دشمن ہوں اور باپ مارے کا بیر ہے، شرک پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی قیمت نہیں چھوڑا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار دے گا تو شرک اور کفر کا جنازہ اٹھا دیا جائے گا، سب کو بلڈوز کر دیا جائے گا۔ آپ نے تو صرف کہا تھا نا کہ میں پتہ نہیں وہ کون سا گورنر ہاؤس بلڈوزر کر دوں گا تو فلاں یہ کر دوں، کچھ بھی نہیں آپ نے کیا۔ میں کروں گا، میں مزاروں سے آج شروع کروں گا، سب مزاروں کو بلڈوز کیا جائے گا۔ باقی جو گورنر ہاؤس ہیں ان کو کیوں کیا جائے گا، وہ تو ہماری پراپرٹی ہے، ملک کی پراپرٹی، ان کو اچھا استعمال کیا جائے گا، اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ اور یہ جتنے سما حال ہیں ان کو مہمان خانے بنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جو وہاں جو مزار ہے کراچی میں ایک، اس کو بھی قبرستان میں شفٹ کیا جائے گا، اور اس پورے علاقے کو مہمان خانہ بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ پورے پاکستان سے جو کراچی کے مہمان آئیں گے اپنے وہاں مہمان خانے ہوں گے، لاہور میں مہمان خانے ہوں گے، لاہوری اپنی ضیافت وہاں دکھائیں گے، مہمان ہوں گے ہمارے 3 دن کے لیے جو بھی آئے گا، چاہے فیصل آباد سے آئے چاہے اسلام آباد سے آئے، اسی طرح اسلام آباد میں بنائے جائیں گے، اور ادھر سے جو لوگ آئیں گے وہاں سیر کر رہے ہیں جس طرح انشاءاللہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ ایک ماحول ہوگا مومنانہ انشاءاللہ، اور شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، جنازہ اٹھ جائے گا، اور اس سارے قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنے یہ بناوٹی آئین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے آئین ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے سے رون دیا جائے گا، ذرا برابر ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ہاں، جو قرآن کی توہین کرے گا یہ توہین عدالت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی ذرا مخالفت کرے گا، جو قبر پکی کرے گا، جو مزار بنائے گا، جو عرس کرے گا، جو کوئی نعرہ لگائے گا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرے گا، گھوڑے کو پوجے گا، یہ توہین عدالت ہوگی، ان پر مقدمے بنیں گے فوجداری، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دین ہے، ایمان ہے، یہ کوئی بھیک مانگنے والا دین نہیں ہے۔ بخاری بنا دیا پوری، چندے مانگتے ہیں، بسوں میں چڑھتے ہیں، جو میں ان کو بھی کہتا ہوں، وہ چندے مانگ کے مسجدیں بناتے ہو، پھر مسجدوں میں بھی شرک اور کفر پھیلاتے ہو، اپنے مسلک پھیلاتے ہو۔ تو یہ چندے مانگنے والا یعنی اس انداز سے دین نہیں ہے کہ چندے مانگ کے مسجدیں بنائی جائیں، چندے مانگ کے قرضے اور پھر سود دیے جائیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سود بالکل سود کے بغیر معاملہ ہوگا، نہ لین سود کا ہوگا نہ دین سود کا ہوگا، جو دے چکے سو دے چکے، اس کے بعد ایک پائی نہیں دی جائے گی، بلکہ پچھلا بھی بیلنس کیا جائے گا جو فالتو لیا ہے۔ اس انداز سے آپ کے قرضے تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے، صرف ایمان کی کمی ہے، کمی نہیں بلکہ خاتمہ ہے ایمان کا، ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہے تب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو یہ شرک کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے سارا سسٹم، تو یہ بنیاد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔